اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ذی القعدہ کا وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس بابرکت مہینے کے صدقے آپ لوگوں نے یہ ایک وظیفہ کر لینا ہے، لیکن یاد رہے کہ اس وظیفہ کے اول و آخر آپ نے درود ابراہیمی ضرور پڑھ لینا ہے، کیونکہ جو شخص اپنے وظیفہ کے اول و آخر درود ابراہیمی نہیں پڑھتا، اس کا وظیفہ، اس کی حاجت، اس کی جو دعا ہے، جو اس کی دلی مراد ہوتی ہے، وہ عرش باری تک نہیں پہنچ پاتی۔ آپ نے بس اپنے وظیفہ کے اول و آخر درود ابراہیمی ضرور پڑھ لینا ہے، تاکہ آپ کی جو دعا ہے، جو آپ کی دلی مراد ہے، وہ عرش باری تک پہنچے اور جلد از جلد قبول ہو جائے۔ آپ کا یہ جو وظیفہ ہے وہ ذی القعدہ کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کسی بھی مقصد اور حاجت کے پورا ہونے کے لیے ہے۔ اگر آپ کا کوئی مقصد یا پھر آپ کی کوئی حاجت ہے، یا پھر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے جو پورا نہیں ہو رہا، اولاد کا مسئلہ ہے، یا پھر کسی کی نوکری کا مسئلہ ہے، یا پھر کسی کی رزق کا مسئلہ ہے، تو آپ اس عمل کو لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقصد ضرور پورا ہو جائے گا۔ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار شیئر کروں گی، وظیفہ پڑھنے کے فائدے بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور وظیفہ پڑھنے کے متعلق کچھ ضروری ہدایات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ لیکن اس وظیفہ پر آپ لوگ عمل کریں، اور اس وظیفے پر آپ لوگوں کو بہت سارے معجزات ملیں گے۔ لیکن جو لوگ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں، ان سے میں التماس کرنا چاہوں گی کہ میرے اس چینل سالگین کو ضرور سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی اسلامک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو کیوں نہ ہم سب مل کر ایک مرتبہ سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی دلی حاجت ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ایک دفعہ میرے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے یہ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ آپ نے ایک مرتبہ سورۃ ملک پڑھنی ہے، پھر 4 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرنے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اور یہ جو آپ نے 4 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں، یہ 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یقیناً آپ کی وہ دعا قبول ہوگی۔ اور جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو دعا کے اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ وظیفہ پڑھنے کے فائدے: اس عمل کو کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا، جو دعا کرو گے وہ آپ کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی، جس مقصد کے لیے جو وظیفہ کرو گے وہ مقصد آپ کا ضرور پورا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اسی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ لیکن وظیفہ پڑھتے وقت اپنا مقصد، اپنی حاجت آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، پھر ہی آپ کو اس عمل کا فائدہ حاصل ہوگا۔ وظیفہ پڑھنے کے متعلق ضروری ہدایات ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفہ کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، یقین میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے یقین میں کمی ہوگی تو آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو آپ کا مقصد آپ کے ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ پھر آپ نے
پورے یقین سے یہ دعا مانگنی ہے۔ آپ نے 5 وقت نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، حلال رزق کمانا ہے، حرام رزق سے پرہیز کرنی ہے۔ اس وظیفہ کو، اس عمل کو خود بھی کریں اور صدقے کے طور پر دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ کو میں پھر یاد کراؤں کہ آپ نے اس وظیفہ کے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ملتی ہوں نئی نیکسٹ اسلامک ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔